الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یغتب بعضکم بعضا صدق اللہ العظیم وقال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الغیبۃ اشد من الزنا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم جزا اللہ تعالی عنا محمد ما هو اہلہ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ غیبت نہ کیا کرو ایک دوسرے کی، یہ مسلمانوں کو حکم ہے تاکہ مسلمانوں کے اعمال ضائع نہ ہوں۔ اللہ سب سے بڑے خیر خواہ ہیں مسلمانوں کے، اور اللہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سے، ہماری جان سے بھی ہمارے زیادہ خیر خواہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی یہی چاہتے ہیں اور اللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا نقصان نہ ہو دنیا اور آخرت کا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو غریب کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ جس کے پاس پیسے نہ ہوں۔ اس نے فرمایا نہیں، غریب وہ ہے جو اعمال تو بہت زیادہ لے کر آئے پہاڑوں جتنا، لیکن لوگوں کی غیبت، گالی، حق کھانا وغیرہ وغیرہ کیا ہوگا تو لوگ ان کے اعمال لے جائیں گے اور یہ خالی ہو کر جہنم میں چلا جائے گا۔ تو اس آیت میں بھی اللہ یہ نقصان پر تنبیہ کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ میرے بندوں کا نقصان نہ ہو۔ اسے اللہ نے فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا، کہ غیبت نہ کرو، مسلمان ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں۔ امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ کیوں اللہ فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ غیبت کرنے والے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں سعادت میں ارشاد فرمایا کہ غیبت جس کی جا رہی ہوتی ہے، غیبت کرنے والے کے اعمال اس کے پاس چلے جاتے ہیں جس کی غیبت کی جا رہی ہے۔ اور یہ غیبت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کافر کی بھی جائز نہیں، اس لیے اگر کافر کی غیبت جائز ہوتی تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ثابت ہے کہ تشریف فرماتے مسجد نبوی میں، تو کسی نے حجاج بن یوسف کے بارے میں کہا وہ ظالم ہے، وہ ایسا ہے ویسے ہے، اگرچہ وہ تابعین میں سے ایک تابعی تھا، وہ بڑے درجے کا تھا اور ان کے شاگردوں میں سے تھا، تو انہوں نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، جہاں ان کے ظلم کا حساب لیا جائے گا وہاں آپ کے اعمال ان کے کھاتے میں چلے جائیں گے، یہ آپ کا نقصان ہے۔ تو اللہ بھی یہ نقصان سے بچانا چاہ رہے بندوں کو کہ میرے بندوں کو نقصان نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیسے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا بڑے بخیل ہیں۔ تو سائل نے پوچھا بخیل اور آپ بخیل ان کو فرما رہے؟ اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی شخصیت کہ عالم اسلام عرش فرش زمین آسمان ایسی ہستی قیامت تک نہیں دیکھیں گے، ترسیں گے ایسی ہستی کو دیکھنے کے لیے، سورج چاند ستارے سیارے کہ آسمان تک لوگ اس کی مثال شاید نہ دے سکیں، ایسی ہستی ان کو اب فرما رہے ہیں بخیل۔ تو نے فرمایا ہے بخیل میں نے اس لیے کہا ہے کہ وہ آخرت کے اعتبار سے بہت بخیل تھے، زندگی بھر کسی کے لیے ایک لفظ ایک جملہ بھی غیبت کا نہیں کیا، اور چونکہ غیبت کرنے والے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے اعمال ضائع نہیں کرتے تھے، آخرت کے اعتبار سے بخیل تھے، سارے اعمال اپنے بچا کر رکھتے تھے، تو اس لیے میں نے ان کو بخیل کہا۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں 3 اکابر میں سے تینوں کے ساتھ 10 سال رہا اور میں نے ان کے ساتھ ایک جملہ بھی غیبت کا بھی نہیں سنا۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے استاد کے بارے میں فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا مفتی شفیع کیا ہو ہم عربی میں بات کریں؟ استاد محترم کیوں، وجہ کیا ہے؟ اردو میں بے تکلف بات کر سکتے ہیں، عربی میں تکلف ہوگا اور تھوڑی سی تکلیف بھی ہوگی، تو فرمایا اس لیے تاکہ وافر جملہ کوئی نہ ہو، کوئی فضول جملہ نہ ہو، کوئی غیبت کا جملہ نہ ہو۔ عربی میں تو ضرورت کی بات ہوگی اور اردو میں تو جو چاہیں گے بولیں گے، اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بڑا جرم ہے، میں نے زندگی میں کبھی بھی غیبت نہیں کی کسی کی۔ کتنی بڑی بات ہے، ہمارے اکابر ہمارے اسلاف ہیں جن کا ہم نام لیتے ہیں اور ہم ان کی سیرت پر عمل نہیں کر پاتے، ہم اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ آئیے آج سے توبہ کیجیے، اللہ کے رسول کے فرما بردار بن جائیے۔ اللہ بھی چاہتے ہیں بھلائی ہماری اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ہماری خیر خواہی چاہتے ہیں، دونوں چاہتے ہیں ہم میں سے کوئی غیبت نہ کرے۔ ایک دفعہ
سرکار دم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ مسئلہ پوچھنے آئی گھر میں، ام المومنین رضی اللہ عنہ سے پوچھا حضور کہاں تشریف لے گئے؟ تو انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے ہیں، تو ان کو جلدی تھی، وہ چلی گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گھر میں تو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ فلاں صحابیہ آئی تھیں، ان مسئلہ پوچھنے کے لیے حضور نے فرمایا کون سی؟ تو انہیں نشانی کے طور پر فرمایا، چھوٹے قد والی نشانی کے طور پر۔ امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ نشانی کے طور پر کوئی تحقیر نہ ہو، کسی کی غیبت نہ ہو، برائی نہ ہو، تو یہ جائز ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں، ہمیں کیا سبق دیا حضور نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تھوک تیری تھوک کی کڑواہٹ سمندر میں ڈال دیں، سمندر زہر سے زیادہ کڑوا ہو جائے گا، اتنی بڑی غیبت ہو چکی ہے۔ جب یہ چھوٹے قد کا، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کسی کو کہنا موٹے پیٹ والا، بڑے پیٹ والا، موٹے سر والا، چھوٹے سر والا، بڑے قد والا، چھوٹے قد والا، ٹیڑھا چڑھنے والا، کپڑے خراب ہیں، اور یہ چھوٹا قد ہے، بڑا قد ہے، یہ سارے غیبت کے جملے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں غیبت جس طرح زبان سے ہوتی ہے، آنکھوں سے بھی ہوتی ہے، اشاروں سے، پاؤں سے بھی ہوتی ہے، ہاتھوں سے بھی ہوتی ہے، یہ ساری غیبت حرام ہے۔ ہم کتنا سادے بھولے بھالے ہیں۔ اللہ نے ایک روزہ فرمایا اور روزے میں کھانا حلال ہے منع کر دیا، پینا حلال ہے منع کر دیا، ہم کھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں، پینا بھی چھوڑ دیتے ہیں جو کہ حلال کام ہے، لیکن حرام کام غیبت، گالی دینا، دل توڑنا، یہ حرام کام اس وقت بھی نہیں چھوڑتے۔ یہ ہماری غلطی، ہماری کوتاہی، آئیے ہم اپنے اعمال بچائیں۔ کتنی سادگی ہے ہماری کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ بنیہ، کوئی کسی کو نیکی نہیں دے گا، ہر ایک قیامت کے دن بخیل ہوگا، نیکی نہیں دے سکے گا۔ لیکن ہم غیبت کر کے اپنی نیکیاں، مقبول نیکیاں بھی اپنے دشمنوں کو حوالے کر دیں گے جن کی ہم غیبت کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے معاشرے کو غیبت سے پاک معاشرہ بنائیں۔ ہم پاکستان کی سلامتی کے لیے یہی کردار ادا کریں کہ ہماری زبان مسلمان کے لیے امن کا پیغام بن جائے، سلامتی والی بن جائے۔ یہ کیسی ہماری غلطی کوتاہی ہے کہ ہماری زبان سے یہودی محفوظ ہے، ہم اس کی غیبت نہیں کرتے، عیسائی محفوظ ہے، ہم اس کی غیبت نہیں کرتے، ہندو محفوظ ہے، ہم اس کی غیبت نہیں کرتے، لیکن اگر محفوظ نہیں تو ہمارا مسلمان بھائی، اس کے بارے میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، بھائی ہے، المؤمن مرآۃ المؤمن، شیشہ ہے، بھائی ہے۔ تو اتنا قریبی رشتے کی ہم غیبت کر کے کس کا نقصان کرتے ہیں؟ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ میں نے جہنم میں دیکھا لوگ ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ تھے؟ ارشاد فرمائے جو غیبت کرتے تھے یہ وہی لوگ تھے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کو جنت کے دروازے پر روک دیا جائے گا، پوچھا جائے گا کیا ماجرا ہے، کیا غلطی، کیا کوتاہی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ وہی لوگ ہوں گے جو غیبت کرتے تھے، جب تک وہ معاف نہیں کریں گے جن کی غیبت تھی تو ان کو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا، اور قیامت کے دن کوئی کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ آئیے آج ہی معاف کروائیں، آج ہی غلطی کی کوتاہی کریں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا نہیں۔ ہم اللہ سے بھی معافی مانگیں اور اپنے بھائیوں سے جن کی توبہ غیبت کر چکے ہیں ان سے بھی معافی مانگیں۔ جب کافر کی غیبت جائز نہیں ہے تو مسلمان کی غیبت کیسے جائز ہو جائے گی؟ آئیے اللہ کے بندے ان پر ترس کھائیں، اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ان پر ترس کھائیں، اور ہم مسلمان اپنے بھائی، اپنے باپ، اپنی ماں کے بیٹے اور اس کی اولاد پر کون ظلم کرے گا؟ یہ ظلم ہے کہ ہم برائیاں کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیسے لوگ ہو، تمہارا بھائی سویا ہوا ہوتا ہے تم اس کے کپڑے اتار کر ننگا کر دیتے ہو۔ کسی نے حضرت کون ننگا کرتا ہے؟ فرمایا جو غیبانہ طور پر غیبت کرتے ہو، برائی کرتے ہو، یہ ایسے ہے جیسے ننگا کر دینا۔ تو آئیے ہم توبہ کریں، اللہ کے رسول سے معافی مانگیں، اللہ کے رسول کے فرمان بردار بن جائیں، اور میں اپنے مسلمان کے لیے اپنی زبان کو سلامتی کا وہ بنائیں۔ یہ اس میں اس پر وہ نہیں ہوگا، احسان نہیں ہوگا، اپنے اوپر احسان ہوگا، ہم اپنی نیکیاں بچا پائیں گے، ورنہ نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا نقصان کر بیٹھیں گے۔ آئیے دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچنا ہے تو ہمیں غیبت پر مکمل کنٹرول کرنا پڑے گا۔ بعض اکابر سے ثابت ہے کہ اگر غیبت کرتا تو میں ماں باپ کی کرتا تاکہ میری نیکیاں میرے ماں باپ کو چلی جائیں، میں دوسروں کو کیوں نیکیاں دوں؟ اور ہم بھولے بھالے ہیں کہ جس سے ہم نفرت کرتے ہیں اس کی غیبت کر کے ہم اس کو نیکیاں دے رہے ہیں، یعنی اب اپنی نیکیاں، ساری زندگی کی محنت
یہ دشمن کے حوالے کر دیں گے، یہ ہماری غلطی ہے، ہماری کوتاہی ہے۔ آئیے ہم اپنی عبادت کو بچائیں اور رحم کریں اپنے بھائیوں پر۔ کتے پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی پر رحم کرنے پر اللہ کیا عطا فرمائیں گے، اللہ کے بندوں پر رحم کرنے پر اللہ کیا عطا کر دیں گے۔ شیخ الاسلام عثمانی صاحب فرماتے ہیں ایک شخص بیوی کو مارنے لگا، خیال آئی اللہ کی بندی معاف کر دیتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا جب یہ مر گیا کسی نے خواب میں دیکھا ما فعل اللہ بے کا، کیا کیا اللہ نے آپ کے ساتھ؟ تو نے کہا اللہ نے فرمایا میرے بندے تیرے اور تو کوئی نیکیاں نہیں، لیکن تو نے میری بندی کو جو معاف کر دیا تھا میں نے تیری زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے۔ کیا اعزاز ہوگا کہ جب اللہ کے بندوں کو معاف کر دیں، اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو معاف کر دیں اور اپنے بھائیوں کو معاف کر دیں کہ ہماری زبان سے ہندو عیسائی یہودی محفوظ ہیں، ہمارا مسلمان بھائی محفوظ نہیں ہے۔ یہ اختلاف جائز ہے، مخالفت حرام ہے، مسلمان سے اختلاف ہو سکتا ہے، مخالفت نہیں ہو سکتی۔ تو اختلاف کرنا مسلمان کا حق ہے، اختلاف رحمت ہے، اختلاف کامیابی ہے، اختلاف اونچائی ہے، اختلاف عروج ہے، مخالفت حرام ہے، مخالفت زوال ہے، مخالفت تباہی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا اس غیبت نے۔ آئیے ہم روزانہ محاسبہ کریں اپنا، محاسبے سے دیکھیں کس وقت ہم زیادہ غیبت کرتے ہیں، کہاں بیٹھ کر غیبت کرتے ہیں۔ ایسی محفل سے بچیں، ایسی جگہوں سے بچیں، ایسے تذکروں سے بچیں۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کسی کی تعریف بھی نہ کرو اللہ کے رسول کے علاوہ، کیونکہ تعریف کرو گے تو آخر میں تم کہو گے کہ بس یہ اچھائیاں ہیں، صرف ایک برائی ہے۔ تو آئیے ہم اللہ کے رسول کے فرما بردار بن جائیں۔ اب جیسے اللہ فرماتے ہیں لا یغتب بعضکم بعضا، کہ غیبت نہ کرو کسی کی بھی، تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کیا تم پسند کرتے ہو اپنے زندہ بھائی کا گوشت کھانا؟ جب نہیں پسند کرتے تو یہ گوشت ہے اپنے بھائی کا جو ہم کھا کر اپنی نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ کتاب میں نے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بعض اکابر سے لکھا ہے کہ فرمایا سود کا گناہ ایسے جیسے ماں کے ساتھ کئی دفعہ زنا کرنا، اور بدترین سود حضور فرما رہے ہیں اپنے بھائی کو بے ابرو کرنا، ذلیل کر دینا۔ یا غیبت کرنا بھی اسی میں آتا ہے، یہ بھی ہم ذلیل کرتے ہیں، اپنے بھائی کو بے ابرو کر دیتے ہیں، خوار کر دیتے ہیں۔ آئیے ہم اپنی زبان کو بچائیں، اپنے اعمال بچائیں، اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنائیں، تو اپنی زبان کو تالا لگا دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنا دیں۔ حضور غیبت نہ کرتے تھے، نہ سنتے تھے، اور نہ حضور نے پسند کی، اس لیے امت پر رحم فرمایا۔ حضور نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، زنا سے بڑا جرم ہے۔ کوئی اگر زنا کرتا ہے تو پتھر مار مار کے اس کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں پتھر مار مار کے ختم کرنا پڑتا ہے زنا والے کو، اور حضور فرما رہے ہیں غیبت زنا سے بھی بڑا جرم ہے، تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ تو اس لیے حضور فرما رہے ہیں نوچ رہے ہوں گے اپنے ناخنوں سے۔ آئیے دنیا بھی بچائیں، آخرت بھی بچائیں، خاسر الدنیا والآخرہ کا مستاق نہ بنیں، اللہ کے رسول کے فرما بردار بنیں، اپنے بھائیوں پر ترس کھائیں۔ آپ کا بھائی کسی شعبے میں ہو، کسی مسلک سے ہو، کسی پارٹی سے ہو، کسی گروپ سے ہو، کسی گروپ، آپ کا بھائی ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کے حبیب نبی، آپ کے نبی پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا امتی ہے، آپ کے اللہ پیارے اللہ کا بندہ ہے، اس پر ترس کھائیں، رحم کریں، اللہ آپ پر رحم کرے گا۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔